قرد قبیلے کا ایک بہت بڑا ڈاکو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم روزانہ ڈکیتی کے لیے جاتے تھے، کسی نہ کسی شخص کو رات کو لوٹ لیتے، پھر واپس گھر آ جاتے۔ تو ایک دن ہم نے فیصلہ کیا، ہم 5 ساتھیوں نے، کہ آج کچھ لمبے سفر کے لیے جائیں گے، دور کسی کو لوٹیں گے۔ 14ویں چاند کی رات تھی۔ رات کو ہم ایک جگہ پر جا کر پڑاؤ کیا، وہاں پر کچھ دیر کے لیے ٹھہرے تو 3 درخت تھے کھجور کے، 2 پر پھل لگا ہوا ہے اور تیسرے پر پھل نہیں لگا۔ تو میں کیا ماجرا دیکھتا ہوں کہ ایک چڑیا اپنے چونچ میں کھجور اٹھاتی ہے اور تیسرے درخت پر جا کر بیٹھ جاتی اور وہاں پر کھجور رکھ کر واپس آ جاتی۔ 4-5 دفعہ یہ ماجرا میں نے دیکھا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کھجور کے درخت پر میں چڑھ جاؤں اور دیکھوں کہ یہ چڑیا کہاں پر جاتی۔ میں اوپر چڑھا تو دیکھا کہ ایک سانپ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اندھا ہے۔ چڑیا جاتی ہے، اپنے چونچ میں کھجور وہاں پر اس کے منہ میں ڈال لیتی ہے اور واپس آ جاتی۔ سانپ اس کھجور کو کھا لیتا۔ تو میں تعجب کا شکار ہوا، بہت حیران ہوا، فکر مند ہوا کہ یا اللہ، تو نے ایک دشمن کو جس کو مارنے کا حکم ہے، اس کے لیے، اس کی روزی کے لیے آپ نے ایک چڑیا کو مقرر فرمایا۔ تو سوچ بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیا میں اگر توبہ کر لوں تو اللہ پاک مجھے روزی نہیں دیں گے؟ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہم توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ پاک مجھے روزی نہیں دیں گے۔ تو آخر میں نیچے اترا، میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی تلوار کو توڑوں۔ میں نے اپنی تلوار کو توڑ دیا۔ تلوار کو توڑ کر میں نے ساتھیوں کو بتایا کہ میں سرکش تھا، میں نے توبہ کر لی۔ انہوں نے کہا کہ آپ پاگل ہو گئے، آپ بیوقوف ہیں، کیوں تلوار توڑ رہے ہیں، آپ نے کیوں فیصلہ کیا؟ میں نے کہا کہ میں بس آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کرتے تو ہم بھی یہ کام نہیں کرتے، ہم بھی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو 5 ساتھی تھے، سب نے فیصلہ کیا، توبہ کر لی۔ آخر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم احرام باندھ کر مکہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں اور اللہ کو راضی کریں، حج کریں۔ کچھ دنوں کے بعد حج کے دن تھے، ہم نے احرام باندھ کر مکہ گئے، وہاں پر حج کے لیے، زیارت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے نکلے۔ تو راستے میں 3 دن سفر کے بعد پڑاؤ کیا ایک گھر پر۔ وہاں پر ایک بوڑھیا عورت تھی۔ وہ عورت، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا تھا 7 دن پہلے۔ تو اس نے کہا کہ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا کہ ہم شام سے آئے۔ 3 دن سفر کیا، اب ہم نے یہاں پڑاؤ کرنا ہے، صبح ہم نے نکلنا ہے۔ وہ بڑھیا عورت فرماتی ہیں کہ آپ جو ہے، آپ 5 میں کوئی ایسا شخص ہے جو فلاں نام کا آدمی ہو اور کردی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، وہ شخص ہے، کردی ہے۔ وہ بڑھیا عورت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن مسلسل میرے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بڑھیا، آپ کے بیٹے کے جو کپڑے ہیں وہ فلاں کردی کو دے دینا، اس کو بولنا کہ پہن لے، تو آپ کی مہربانی ہوگی، یہ میرے بیٹے کے کپڑے آپ پہن لیں اور آپ آگے سفر کر لیں۔ چنانچہ وہ انہوں نے پہن لیا، سفر کے لیے نکلے۔ تو آگے جا کر مدینہ مکہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلانا شخص، اللہ بھی آپ سے راضی ہے، میں بھی آپ سے راضی ہوں، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اللہ پاک نے آپ کو ہدایت فرمائی، اللہ پاک نے آپ کی بخشش فرمائی۔ تو اس سے 2 چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک تو اللہ پاک آپ کو روزی غیب سے دیں گے، اللہ پاک آپ کو روزی دیں گے، آپ کو بھوکا نہیں ماریں گے، آپ اللہ کو راضی کریں گے، آپ بھوکے نہیں سوئیں گے۔
دوسری بات یہ کہ جب آپ اللہ کے رسول کو راضی کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بشارت سنائیں گے، خوشخبری سنائیں گے، آپ کو عطیہ پیش کریں گے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بہت بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔